दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एल्टो भैया आज के इस क्लास के अंदर वेलकम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। देखेंगे दोस्तों, फ़िलहाल ये क्लास जितने भी स्टूडेंट झारखंड मदरसा बोर्ड के एग्ज़ाम वर्ष 2025 के अंदर देने के लिए जा रहे हैं और उनके एग्ज़ाम जो है 1 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो उन सभी साथियों से मैं गुजारिश करूँगा कि रोज़ाना जिस तरीके से मैं अभी आपके एग्ज़ामिनेशन के लिए लाइव क्लासेस दे रहा हूँ, आप इसे ज्वाइन करके जल्द से जल्द ज़रूर देख लेंगे। चलिए, मैं आपको इस क्लास के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवाऊंगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा। आइए हम सवाल पर पहुंचते हैं और बात करते हैं सवाल की। सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ कौन है। अजीज़ साथियों, सवाल आपके ये बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं सब सवालों से आपके सवाल बनते हैं। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे ढंग से तो फिर आपको एग्जामिनेशन के अंदर मार्क भी नहीं मिलेंगे। तो चलिए, इसका जवाब आपको क्या देना होगा। ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं और आगे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। सवाल है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ कौन है, तो ऑप्शन आपको दिया हुआ वहाँ पर रहेगा। ऑप्शन अलिफ, ठीक है, ऑप्शन बा, ऑप्शन जीम, ठीक है, और ऑप्शन दाल। इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे। किसी में रहेंगे मोहम्मद बिन यूसुफ, ठीक है, किसी ऑप्शन में रहेंगे मोहम्मद बिन खालिद, किसी ऑप्शन में रहेंगे हम्मान बिन यास, किसी ऑप्शन में रहेंगे इनमें से कोई नहीं। तो अजीज साथियों, आपको मालूम है कि आपके एल्टू भैया ने आपको क्या बताया कि अज़हाबुल अरब के जो मुसन्निफ़ हैं वो कौन है, तो मोहम्मद बिन यूसुफ, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ किस यूनिवर्सिटी के सदर थे। यानी कि दोस्तों, एक जो किताब है जिसका नाम है अज़हाबुल अरब, ठीक है, इसके जो राइटर हैं यानी कि लेखक जो हैं उसका नाम, जैसा कि आपको हमने बताया कि मोहम्मद बिन यूसुफ। तो ये मोहम्मद बिन यूसुफ जो है, देखिए इसको सवाल किस तरीके से घुमाया। ये सवाल को इस तरीके से भी वो लिख सकता था कि मोहम्मद बिन यूसुफ किस यूनिवर्सिटी के सदर थे, लेकिन उन्होंने क्या किया कि सवाल को घुमाया है। कितना घुमाया, तो बहुत ज़्यादा घुमाया। सवाल कहा है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ किस यूनिवर्सिटी के सदर थे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ का नाम क्या है। उसका नाम है मोहम्मद बिन यूसुफ, और मोहम्मद बिन यूसुफ जो थे ना, वो जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली के सदर थे, याद रखिएगा। फिर आगे सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ की वफ़ात कब हुई। तो अजीज़ साथियों, अज़हाबुल अरब के जो मुसन्निफ़ थे, इनकी जो वफ़ात है वो 1361 हिजरी में हुई थी, याद रखिएगा। 1361 हिजरी में अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ की वफ़ात 1361 हिजरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ किस शहर में फौत हुए। यानी कि अज़हाबुल अरब के जो मुसन्निफ़ है मोहम्मद बिन यूसुफ, उनकी जो वफ़ात हुई थी वो कौन से शहर में हुई। तो अजीज़ साथियों, इसका जवाब जो होगा वो अलीगढ़ होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अलीगढ़ के अंदर एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत ही फेमस है, जिसका शॉर्टकट नेम अजीज साथियों AMU है। क्या है, AMU। ए से अलीगढ़, एम से मुस्लिम, यू से यूनिवर्सिटी। तो याद रखिएगा, अज़हाबुल अरब के मुसन्निफ़ जो है वो कौन से शहर में फौत हुई थी उनकी, यानी कि वफ़ात हुई, तो अलीगढ़ में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे साथियों, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सवाल कहता है कि तिब्क़े औला के 4 अरकान कौन है। तो साथियों, इसका जवाब होगा अमराउल कैस, नाबिग़ह, ज़हीर और आशा। उसके बाद फिर सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब किस फ़न में है, ठीक है। तो साथियों, आपको मालूम है कि ये क्लास आपको कौन सी दे रहे हैं, तो अरबी की ये क्लास आप लोगों का होने के लिए जा रहा है, ठीक है। तो अज़हाबुल अरब जो है कौन सी फ़न में है, तो याद रखिएगा फ़न अरबी, ठीक है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि अरबी अदब में, फारसी मत मार दीजिएगा। उसके बाद सवाल कहता है कि बिलाल हबशी कौन थे। इसका जवाब होगा एक जलील कदर सहाबी थे। बिलाल हबशी कौन थे, तो एक जलील कदर सहाबी थे। उसके बाद फिर सवाल कहता है कि अज़हाबुल अरब के मानी बताइए। तो अजीज साथियों, ये अज़हाबुल अरब जो है, ये वर्ड जो है, ये लफ्ज़ जो है वो अरबी ज़ुबान में है और इसके मानी होते हैं अरबी ज़ुबान की कलियाँ, ठीक है। इसके क्या मानी होते हैं, अरबी ज़ुबान की कलियाँ। अजीज साथियों, जिस तरीके से आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सिर्फ इतना ही क्वेश्चंस आपको नहीं रटना, बहुत ज़्यादा रटना, यहाँ तक कि जो हो पा रहा हम करवा रहे हैं।
جو نہیں ہو پائے گا ان کو میں ایک نوٹس کی شکل میں بنا دیا ہوں جس کو کہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اب تک نہیں لیا، چاہتے ہیں کہ بہتر سے بہتر مارک حاصل ہو، اچھے مارک سے آپ کامیاب ہو، اس کے لیے عزیز ساتھیوں یہ نمبر دیا ہوا ہے 92، ٹھیک ہے، آپ کو اسکرین پر بھی چل رہا ہوگا، 633، اس کے بعد 41 119، اس نمبر پر جا کر آپ کو واٹس ایپ پر میسج کرنا ہے اور اس نوٹس کو پرچیز کر لینا ہے، کیونکہ دوستو اس نوٹس کی خاصیت کیا ہے کہ جو بچے اس سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ اچھے نمبر ضرور حاصل کرتے ہیں، اسی لیے آپ سبھی سے ریکویسٹ رہے گا وہ حاصل ضرور کر لیجئے گا۔ اور یہ نوٹس جو ہے بالکل فری میں نہیں ہے، اس کا کچھ آپ کو پرائز دینا پڑے گا۔ یہ تو آپ کے آبجیکٹیو سوال تھے جس کو کہ آپ کو ہم نے کلیئر کروایا۔ اس کے بعد دوستو آئیے ہم چلتے ہیں لے کر آپ کو سبجیکٹیو سوال کے اوپر۔ سوال سبجیکٹیو ہے کہ اصحاب فیل کا خلاصہ لکھیے، ٹھیک ہے، تو آپ یاد رکھیے گا اصحاب فیل کا خلاصہ، یعنی کہ دوستو اس کا اگر آپ اردو جانے کی کوشش کریں گے تو ساتھی ہاتھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہاں پر آپ کو اس کا خلاصہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کا جواب اس طریقے سے لکھنا ہے کہ سیرت ابن حشام جلد اول میں اصحاب فیل کا واقعہ اس طرح بیان کیا گیا، ابرہہ حبشی مرد کی سردار جو یمن کا حکمراں تھا، ٹھیک ہے، مخمس جو طائف کی راہ میں ایک مقام ہے، یہاں آیا اور حبشہ کے ایک شخص اسود بن مقصود کو گھوڑے پر سوار کر کے مکہ بھیجا، ٹھیک ہے، اس نے قریش کے مال و اسباب کے علاوہ حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹوں کو بھی بھگا کر لے گیا۔ قریش، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کنانا اور کیا کہتے ہیں حزیل اور جو بھی حرم میں تھے سبوں نے اس سے جنگ کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے خیال کو ترک کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پر اصحاب فیل کا جو کیا کہتے ہیں بیان تھا وہ ہوا، اب یہاں پر ان کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ کہتا ہے کہ ابراہا نے حناطہ حمیری کو اپنے پیغام کے ساتھ مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے پاس بھیجا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بخود ہم اس سے جنگ نہیں چاہتے اور نہ ہم میں جنگ کی طاقت ہے، یہ اللہ کا حرم اور گھر ہے، اگر وہ اسے بچا لے تو وہ اس کا حرم اور گھر ہے، میرے اندر تو اس کی مدافعت کی کوئی شکل نہیں ہے۔ پھر حضرت عبد المطلب، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں بہناتا کے ساتھ ابراہا کیا کہتے ہیں پھر جو ہے نا حضرت عبد المطلب جو ہے ابراہا کے ساتھ کیا کہے رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ابراہا سے ملنے روانہ ہو گئے، لشکر میں پہو دوست اس کے بعد کیا کہتے ہیں ذو نفر سے ملاقات کیا اور جو ابراہا کے قیدی ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ ذو نفر نے ہاتھیوں کے نگراں انیس کو پیغام بھیجا کہ وہ بادشاہ کے یہاں حضرت عبد المطلب کی حاضری کی اجازت حاصل کرے، ٹھیک ہے۔ انیس نے ابراہا سے قریش کے سردار حضرت عبد المطلب کی تعریف کرتے ہوئے حاضری کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے کے بعد ابراہا کے پاس گئے، ابراہا تخت سے اتر کر فرش پر بیٹھ گیا اور ان کو بھی اپنے پہلو میں فرش پر بیٹھایا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ جو ہگا کر یعنی کہ بھگا کر لے گئے ہیں اسے لوٹا دیا جائے۔ رہا بیت اللہ کا معاملہ تو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ اب 200 اونٹ لے کر وہ کیا کہتے ہیں اب 200 اونٹ لے کر واپس آئے اور قریش کو واقعہ اور ابراہا کے کیا کہتے ہیں ارادہ سے مطلع کرتے ہوئے انہیں مکہ سے نکلنے اور پہاڑ کی چوٹیوں میں محفوظ ہونے کا حکم دیا۔ پھر عبد المطلب نے باب کعبہ کے کنڈا کو پکڑ کر قریش کے چند افراد کے ساتھ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا اور ابراہا اور اس کی فوج پر فتح کی درخواست کی۔ اس دعا کے بعد حضرت عبد المطلب اور قریش پہاڑ کی بلند پر چلے گئے۔ ادھر صبح میں ابراہا خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے مکہ میں داخلہ کی تیاری کی۔ ہاتھی کو تیار کیا، لشکر کو ترتیب دیا۔ ہاتھی کا نام محمود تھا۔ یاد رکھیے گا آپ کو اصحاب فیل کے واقعہ میں اگر پوچھے آبجیکٹیو کوشچن کے اندر کہ جو اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا اس کے اندر جو ہاتھی تھا اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا محمود۔ جب ہاتھی کا رخ مکہ کی طرف کیا، نفیل حبیب نے اس کے کان کو پکڑ کر کہا بیٹھ جا محمود، اب جہاں سے آیا ہے سیدھے وہیں لوٹ جا کیونکہ تو محترم شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کے کان کو
چھوڑ دیا اور ہاتھی بیٹھ گیا۔ اب ان لوگوں نے ہاتھی کو مارنا شروع کر دیا تاکہ کھڑا ہو جائے، لیکن وہ کسی طرح بھی مکہ کی طرف جانے کے نام سے کھڑا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ان پر ابابیل کے مانند پرندے بھیجے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستو ان میں سے ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے۔ یہاں سے یاد رکھیے گا کہ اصحاب فیل کا جب واقعہ آیا تو وہاں پر جب ابابیل کا لشکر تعینات کیا گیا سمندر کی اور سے، تو ہر کیا کہتے ہیں جو ابابیل تھے ان کے پاس کتنے پتھر تھے؟ ان کے پاس 3 پتھر تھے جو اٹھائے ہوئے تھے، ایک چمران کی چونچ میں، 2 پتھر ان کے پاؤں کے نیچے میں، چنے اور مسور کی مانند۔ جس کسی کو 2 پتھر اگادہ بلاک ہو گیا، جو بچ گئے وہ بھاگنے لگے، راستے بھر ایک دوسرے پر گرتے اور بلاک ہوتے جاتے۔ اس کے بعد دوستو یہاں پر ابراہا کو بھی پتھر لگا تھا، اس کی انگلی کا ایک ایک پور گرنے لگا، اس نے خون اور پیپ بہنے لگا۔ یعنی کہ جب ابراہا کو وہ پتھر لگا جو ابابیل سمندر کی اور سے جو پرندے آئے تھے، تو ان کے جو ہاتھ کے یعنی کہ انگلیوں کے جو پور ہوا کرتے ہیں وہ بھی کٹ کٹ کے گرنے لگے تھے اور اس سے خون اور پیپ بھی بہنے لگا تھا۔ یہاں تک کہ سنائی یعنی کہ چھوٹی کر ابراہا پرندے کے بچے کے مانند ہو گیا۔ یعنی کہ دوستو جس طریقے سے ابراہا کا جو پرندہ تھا، ٹھیک ہے، ابابیل کا جو پرندہ تھا اس کے مانند وہ ہو گیا۔ کون؟ تو ابراہا۔ جیسا کہ لوگوں کا کیا کہتے ہیں گمان ہے کہ سینہ پھٹ کر قلب نگلنے کے بعد مر گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد سلیاتم کو مبعوث فرمایا تو یہ واقعہ قریش پر اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل میں شمار ہوا۔ اس طریقے سے دوستو یہاں پر آپ کو جو سبجیکٹیو کوشچنز رہیں گے اس کو لکھنے ہوں گے تاکہ آپ اپنے امتحان میں کیول آبجیکٹیو سے ہی کامیاب نہیں ہو جائیں گے، اور آبجیکٹیو کوشچن سبجیکٹیو دونوں کوشچن آپ لوگوں کے لیے انکلوڈ ہے، وہاں سے جا کر آپ حاصل کر لیں۔ پھر ملیں گے نیکسٹ کلاس کے اندر، تب تک کے لیے بائے، خدا حافظ۔